خدا کی زبان پہ ہوتا ہے، خدا کی زبان پر، کبھی خدا کی زبان پہ ہوتا ہے اور کبھی میرے مصطفیٰ کی زبان پہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ کا عظیم اجتماع اور رمضان کی آمد ہے۔ جس طرح چند دنوں بعد یہ رمضان کا مہینہ آیا چاہتا ہے تو حضور نے صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے جو حضور کا واعظ بھی سنا کرتے تھے، حضور کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ کیا وجہ پیغمبر کو ایک گھڑی دیکھنے سے آدمی صحابی رسول بن جائے، ایک گھڑی دیکھنے سے جنت کے فیصلے ہو جائے، جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے، اور جو اللہ کا محبوب پیغمبر جسے جی بھر کر دیکھنے کے لیے پروردگار عالم عرش معلیٰ پہ بلائے، کیا اس شان اس پیغمبر کی، یعنی صحابہ واعظ بھی سنا کرتے تھے، پیغمبر کا نظارہ بھی یہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، جب حضور واعظ فرمایا کرتے تھے صحابہ ہمتن گوش ہو جایا کرتے تھے، ہمتن پھر ایسی خسر پسر جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، کدی موبائل چل پیا، کدی کوئی نک چوہے بنا رہے ہیں، کدی ادھر طرف خارش ہو رہی ہے، کدی ادھر چلا گیا۔ صحابہ ایسے نہیں ہوتے۔ جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، عروہ ابن مسعود ثقفی نے ایک دفعہ صحابہ کو دیکھا، جا کر کفار سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے یار ایسی مجلس زندگی میں نہیں دیکھی، ایسا دربار زندگی میں، ایسے لوگ زندگی میں نہیں دیکھے کہ حضور کی مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ پتھر اور جامد بن گیا، جیسے کوئی درخت ہے، پتھر ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پرندے اپنی مرضی کے ساتھ ان کے سروں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی مرضی کے ساتھ صحابہ کے سروں سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں چیوٹی آ جائے تو جناب کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا جس طرح کڑائی کے اندر دانا پڑکتا ہے ایسے انہیں پڑکنے، اپنی مرضی سے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں سروں پہ، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں۔ اس نے کہا بڑے بادشاہ دیکھے، شہنشاہ زمین دیکھے، محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے۔ کیا میرے پیغمبر کا جلوہ، کیا میرے پیغمبر کی مجلس، کیا میرے پیغمبر کا ماحول ہوتا تھا۔ حضور حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا، اور پیغمبر کے صحابہ ان کے دماغ کیا تھے، کمپیوٹر تھے، خدا کمپیوٹر، موبائل تو تھے نہیں، ٹیپیں تو تھی نہیں، لیکن جب صحابہ ہمتن گوش ہو کر پیغمبر کی زبان سے وہ الفاظ سنتے تھے جو پیغمبر، وہ الفاظ کوئی عام الفاظ ہوتے تھے، پیغمبر کی زبان سے جو جملے جو الفاظ نکلتے چلے جاتے تھے، میرا اللہ اسے حدیث کی شان بیان کرتا چلا جاتا، یہ اسے مقام ملتا چلا جاتا تھا۔ اسے تو ختم نبوت کا معجزہ کہیے، حدیث بن گئی گفتگو رسول، پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے اللہ نے اسی ہوا کے اندر نہیں جانے دیا، کانوں کے ذریعے صحابہ کے دلوں کے کمپیوٹر کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا وہ کلام۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، عظیم۔ ویسے حضور فرماتے ہیں ایک مہینہ آ رہا ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، امتی، ہمارے لیے یہی کافی۔ جب حضور کہے عظیم، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور فرمایا اذلکم، وہ آ کر تمہارے اوپر سایہ کرے گا، سایہ۔ یہ گرمی کا موسم اب آ رہا ہے تو سخت گرمی کا ماحول ہو، آپ کو شامیانہ نصیب ہو جائے، سائبان نصیب ہو جائے، چھت نصیب ہو جائے۔ فرمایا اس شامیانے کے اندر وہ ٹھنڈک نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ نے رمضان کے سائے کے اندر رکھا۔ اور پھر یہ ماہ مبارک آتا ہے، یہ کوئی چھوٹا شامیانہ نہیں، یہاں شرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک خدا کی خدائی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جہاں بھی دیکھو گے رمضان بھی نظر آئے گا اور رمضان کا سائبان بھی نظر آئے گا۔ اذلکم، یہ تمہارے اوپر سائبان بن رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا معنی ہے رک جانا، روک لینا۔ حلال چیز تمہارے گھر میں موجود ہے،
ہر چیز فریج میں موجود ہے، فریزر میں موجود ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ کون سی چیز روک رہی ہے آپ کو؟ وہ خدا کی محبت روک رہی ہے۔ افطاری سے پہلے کھانا نہیں ہے، آپ نے پانی نہیں پینا، جوس نہیں پینا، کوئی ایسی چیز، خدا کی محبت، خدا کا خوف۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے وہ صبر ثوابہ الجنہ، اللہ نے اس کا بدلہ جنت کو رکھ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے جنت۔ اور فرمایا شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، غمخار بن جاؤ، ظالم نہ بنو، سنگ دل نہ بنو کہ رمضان کا ماہ مبارکہ آئے تمہارے دسترخوان پر سحری کے موقع پر ڈشیں ہی ڈشیں نظر آئیں۔ افطاری کا موقع ہے، کوئی عثمانیہ جا رہا ہے، کوئی کہیں ہوٹل میں جا رہا ہے، اور دائیں بائیں اڑوس میں پڑوس میں قرب و جوار میں عزیز و اقارب میں دوست احباب میں کسی کے پاس اور روزہ افطاری کے لیے ایک کھجور کا دانہ نہیں ہے۔ فرمایا شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، غمخار بنو، غمخار۔ آپ اللہ کے بندوں کا غم اٹھائیں گے، عرش والا تمہارے غموں کو دور کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پوری مخلوق اللہ کا۔ تو کسی کی اولاد کے ساتھ اگر کوئی پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، جب اس کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار اس نے میرے بچے کا خیال رکھا ہے۔ تو وہ اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی، وہ تمہاری اولاد کا کتنا خیال کرے گا، تمہارے اوپر کتنا مہربان ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا یہ مت دیکھو یہ رشتہ دار ہے یا نہیں، یہ اپنا ہے یا نہیں، یہاں تک حضور نے فرمایا اگر خیر مسلم بھی تمہارے پڑوس میں آتا ہے اس کے بھی غمخار بنو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چرندہ ہے، پرندہ ہے، کوئی ہے جو اپنے وجود میں تر جگر رکھتا ہے، جس کو زندگی حاصل ہے، تو فرمایا اس کے غمخار بن جاؤ، اس کے شریک غم ہو جاؤ، شریک درد ہو جاؤ۔ یہ غمخاری کا مہینہ، کاش یہ بات مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور آج کے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے سحری کے موقع پر کیا چلے گا، افطاری کے اوپر کیا چلے گا، حکمرانوں اور تمہارے دسترخوانوں پہ کیا چلے گا، اور تمہارے پڑوس میں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ڈرو اس وقت سے یہ خدا کی افتاد، خدا کا قہر، خدائی کوڑا تمہارے گھروں میں آ جائے، ڈرو اس وقت سے۔ وہ پانی کو ترس گئے، بچوں کو خدا کی گھاس کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں ویڈیو دیکھ روکتے کھڑے ہوتے روکتے، کیا حکمت ہے میرے اللہ کی اسے پتا ہے، لیکن اللہ ہمیں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ میرے محبوب کے اپنے آپ کو امتی اور غلام کہلانے والے، میرا پیغمبر تو زمانے کا سب سے بڑا غمخار تھا، سب سے بڑا غمخار۔ یہ امت کا پیغمبر کا نام لے ان کی غمخاری کدھر گئی؟ میں اور آپ مجرم ہے، مجرم جتنی کسی کی حیثیت ہے اور وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا مجرم ہے، خدا کے مصطفیٰ کا مجرم ہے، غزہ کے اس نہتے مسلمان کا مجرم ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اس وقت پھر عقدہ کھلے گا یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے، عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے میں اور آپ کیا کرتے تھے، ہمارے ارباب اقتدار کیا کرتے، کیا انجام ہوگا، اللہ اسے برے وقت سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال یہ غمخاری کا مہینہ ہے، اپنی ڈشوں کو کم کرو، ابھی سے سوچنا شروع کر دو دائیں بائیں، ابھی سے کہ میں نے 5 آدمی، میں نے 10 آدمی، میں نے 20 آدمی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے گھر میں روزانہ مٹر ہی پکنا چاہیے افطاری کے موقع پر زیادہ۔ اپنے آپ کو ذرا نیچے لے آئیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک دفعہ حالات بڑے عجیب تر ہو گئے، ان کے لیے جب روٹی لائی گئی اس کے اوپر گھی لگا ہوا تھا، آپ نے واپس کر دیا، بلایا جو روٹی پکا کر لایا تھا، فرمایا کہ یہ گھی لگا کر لائے ہو میرے لیے، کیا مدینہ منورہ میری ریاست کے ایک ایک فرد کو گھی والی روٹی ملتی ہے؟ اے حکمرانوں، اللہ تمہیں ہدایت دے،
ساری کائنات کے حکمران میں فاروق اعظم کی جوتے کی نوک پہ قربان کروں. وہ عمر جس کے نام سے کسرا کانپتا تھا، کیسر لرزہ بردار ہو جاتا تھا، وہ عمر ورش پہ بیٹھ کر بات کرتا تھا، عرش والے کو وہ بات اتنی پسند آتی تھی، عرش والا قرآن بنا کر میرے مصطفیٰ پہ نازل کر دیا کرتا تھا. وہ عمر جو آج بھی روضہ رسول میں جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے جب تک میری ریاست کے ایک ایک فرد کو گھی والی روٹی نہیں ملے گی، عمر کے لیے روٹی مت لانا. ہم نوالے کو ترس گئے. کون نوالے کو ترس رہی ہے؟ اور یہ تمہاری عیاشیاں، یہ تمہاری بدماشیاں، یہ تمہارے پروٹوکول بھاڑ میں جائیں. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم بھی گندے پانی کی پیداوار ہو، تم بھی ہماری طرح. تمہیں اللہ نے آب زمزم سے نہیں بنایا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہمارا مادہ تولید ہے یا نقطہ آغاز ہے یا ہمارا جو مٹیریل ہے، پتہ نہیں ہم آب حیات سے بنے ہوئے ہیں یا آب زمزم سے نہیں. تم بھی گندے پانی کی پیداوار ہو. اپنی اوقات میں رہو. اگر اللہ نے تمہیں وزارت دی ہے، وزیر کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا، عربی کا معنی ہے، عربی میں وزیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے تو ان کو بنایا ہے یہ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں. یہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یعنی ہم ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی گاڑیوں کا، ان کے پروٹوکول کا، ان کے کھانوں کا. بھائی تم اتنے غمخوار ہو تو آؤ نا، گھر سے پیسہ خرچ کرو. کیا فی سبیل اللہ ہمیں صرف چدراہٹ کافی ہے؟ یہ اللہ تللے، یہ تمہارے نوکر چاکر، ان کو چھوڑیے، خلق خدا کی طرف دیکھیے. مہنگائی کہاں ہے؟ حالات کہاں ہے؟